اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہماری بات جناب محقق دوانی کے جواب میں ہوئی تھی کہ جو اشکال وجود ذہنی کے اوپر ہوا تھا کہ ایک ہی چیز پر دو مقولے صدق کرتے ہیں اور یہ محال ہے، اس کے جواب میں محقق دوانی نے یہ جواب دیا کہ جو مفہوم اور ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے اوپر فقط ایک ہی مقولہ صدق کرتا ہے، دو مقولے صدق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفہوم یا جو ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اور علم جو ہے وہ متحد ہے، اور دوسری طرف سے حکماء کا ادعا یہ ہے کہ جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہی بے عین ہی ذہن میں آتی ہے، پس چونکہ اس اعتبار سے عینیت موجود ہے تو جو ماہیت ذہن میں آئی ہے اس پر وہی مقولہ صدق کرے گا کہ جو خارج میں موجود تھا۔ خارج میں اگر وہ جوہر تھا تو ذہن میں جب وہ ماہیت آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ جوہر ہوگی۔ پھر اس سوال یہ پیدا ہوا کہ حکماء اس ماہیت ذہنیہ کو علم بھی مانتے ہیں اور علم مقولہ کیف کے تحت تھا، تو کیف کا بھی اس کے اوپر صدق ہوتا ہے۔ محقق دوانی کہتے ہیں کہ درست ہے، کیف کا نام دیتے ہیں، کیف کا اطلاق کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ کیف کہنا اس کو تسامحی ہے، مجازی ہے، لہذا مقولہ کیف اس پر صدق نہیں کرتا، اس کے اوپر فقط مقولہ خارجی صدق کرتا ہے۔ وہ مقولہ خارجی چاہے جوہر ہو یا غیر جوہر ہو، وہ مشکل بھی پیش نہیں آئے، کیونکہ اشکال تب وارد ہوتا کہ جب ایک چیز پر دو مقولے صدق کرتے، یہاں پر ایک چیز ہے اور ایک ہی مقولہ ہے۔ عرض کیا تھا کہ آج تھوڑی تبیین اس معنی کو کرنا ہے کہ محقق دوانی کیوں قائل ہوئے کہ علم کے اوپر کیف کا اطلاق، علم کو کیف نفسانی کہنا یہ مجازی ہے۔ کیا وجہ بنی کہ محقق دوانی نے اس نظریے کو اختیار کیا؟ بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ بالکل ابتدائے فلسفے سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ بحث ہوتی ہے کہ موضوع علم فلسفہ کیا ہے، تو ہم نے وہاں پہ جو بحث کی تھی، کیا بحث کی تھی؟ موضوع علم فلسفہ کیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود، کہ آپ نے اس سوال میں توضیح دینی ہے کہ بما ہوا موجود کیوں کہتے ہیں اس کو، اس قید کی کیا وضاحت ہے۔ بہرحال وہاں پر ہم نے جب یہ طے کیا کہ موضوع علم فلسفہ موجود بما ہوا موجود ہے، اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو موضوع فلسفہ موجود بما ہوا موجود ہے، اس سے مراد موجود مطلق ہے کہ وجود ذہنی اور خارجی ہر دو کو شامل ہو، یا نہ موجود بما ہوا موجود میں فقط موجود خارجی مراد ہے، یعنی موضوع فلسفہ وجود ذہنی و وجود خارجی ہر دو معنی میں ہے، یا موضوع فلسفہ فقط وجود خارجی ہے۔ یہ اختلاف ہے، بات واضح ہوئی ہے۔ محقق دوانی نے دوسرا نظریہ اختیار کیا، کہتا ہے کہ موضوع فلسفہ وجود خارجی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الموجود بما ہوا موجود موضوع فلسفہ ہے تو اس سے مراد وجود خارجی ہے، مطلق وجود اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ وجود ذہنی اور وجود خارجی ہر دو کو شامل ہو۔ پس جب موضوع فلسفہ وجود خارجی ہو گیا تو جتنی بھی تقسیمات وجود ہوں گی وہ حقیقت میں کس کی ہوں گی؟
وجود خارجی کی. وجود خارجی ہے جو واجب اور ممکن کی طرف تقسیم ہو رہا ہے. وجود خارجی ہے کہ جو ممکن کو جوہر اور عرض میں تقسیم ہو رہا ہے. یہ وجود خارجی ہے جو یہ تقسیم ہو رہا ہے. پھر عرض جو ہے وہ کم، کیف، متاع ان کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. وجود خارجی کی اقسام بن رہی ہیں. یعنی حقیقت میں کم، کیف، متاع، عین، جوہر، جتنی بھی یہ اقسام ہے، یہ حقیقت میں ان کا مقسم کیا ہے؟ وجود خارجی ہے. وجود ذہنی اصلاً موضوع بحث نہیں ہے فلسفے کے اندر، کیونکہ موضوع فلسفہ جو ہے وہ وجود خارجی ہے. درست؟ جب یہ مقدمہ روشن ہو گیا کہ موضوع فلسفہ محقق دبانی کے نزدیک وجود خارجی ہے، پس تمام اقسام چاہے وہ وجود کی واجب و ممکن کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، وہ ساری وجود خارجی کی ہیں، اور وجود ذہنی اس کے اندر دخالت نہیں رکھتا، مقسم نہیں ہے وجود ذہنی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، پس یہ جو صورت ذہنیہ میرے ذہن کے اندر آئی ہے، یہ وجود ذہنی پیدا کر لیتی ہے، اور کیف کس کی اقسام میں سے ہے؟ وجود خارجی کے اقسام میں سے، نہ کہ وجود ذہنی کے اقسام میں سے. پس یہ ماہیت جب وجود ذہنی پیدا کر چکی ہے، اس وقت اس پر کیف کا اطلاق کرنا حقیقتاً درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیف حقیقتاً قسم ہے وجود خارجی کی، اور اس ماہیت نے وجود ذہنی پیدا کر لیا ہے. پس ماہیت ذہنیہ کے اوپر کیف کا اطلاق حقیقتاً کر ہی نہیں سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ کیف نفسانی حقیقت میں وجود خارجی کی قسم ہے، نہ کہ وجود ذہنی کی قسم ہے. پس ہم اس پر کیف کو حقیقتاً صدق نہیں کر سکتے، جو ماہیت ذہن میں آئی ہے، جو کہ علم کے نام سے یاد کی جاتی ہے. پس علم پر کیف نفسانی کا اطلاق درست نہیں ہے حقیقتاً. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیف کو تسامحاً حکما نے کہا ہے؟ تسامح کیوں کیا پھر حکما نے؟ کہتے ہیں تسامح اس وجہ سے کیا کیونکہ کیف نفسانی کی طرح ہے علم. جو ماہیت ذہنیہ ہوتی ہے، جو علم واقع ہوتی ہے، اس کے اندر خصوصیت موجود ہے کیف نفسانی والی. کیا ہے کیف نفسانی؟ ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتا کیف نفسانی، کہ وہاں جا کے ہم مفصل پڑھیں گے جب مقولات عصر کی بات ہوگی. کیف نفسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نسبت اور قسمت کو قبول نہیں کرتا، اور علم کے اندر بھی یہی خصوصیت موجود ہے کہ نہ تو یہ تقسیم ہوتا ہے، قسمت کو قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ نسبت کو قبول کرتا ہے. پس چونکہ اس کے اندر کیف نفسانی والی، کیف مقولہ کیف والی خصوصیت موجود ہے، پس علم کو تسامحاً و مجازاً و بالعرض کیف کہہ دیتے ہیں. یہ سبب بنا کہ محقق دوانی قائل ہوئے کہ علم کیف تسامحاً ہے، نہ کہ حقیقتاً. اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. جب یہ مشکل اس طریقے سے حل کی محقق دوانی نے، جواب دیا، محقق دوانی آ کر فرماتے ہیں کہ اب میرے اس جواب کے تحت دونوں اشکال جو ہیں وہ برطرف ہو جاتے ہیں. پہلا اشکال کیا تھا کہ جوہر اور عرض صدق کریں گے ایک ہی چیز پر. تو اس کا جواب محقق دوانی وہی دیتے ہیں جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے، کہ جہاں پر یہ بات ہم نے کی تھی کہ اشکال ثانی اصعب من الاشکال الاول. اشکال اول جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ وہاں پہ بیان کیا تھا کیوں مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی تھی کہ یہ جو عرض اطلاق ہو رہا ہے، یہ عرض ایک مفہوم عام ہے کہ جو مقولات متباین بتمام ذات کے اوپر صدق کر رہا ہے. تو جب یہ مقولات متباین بتمام ذات جو عرضی ہیں ان پر صدق کر رہا ہے، تو جوہر پر اس کا صدق کرنا کوئی مشکل نہیں بنتا، کیونکہ مفہوم صدق کر رہا ہے اس کے اوپر. اور یہ مقولہ نہیں ہے، خود مفہوم عرض مقولہ نہیں ہے. مقولہ کیف ہے، کم ہے، متاع ہے، عین ہے، یہ مقولے ہیں. مفہوم عرض خود مقولہ نہیں ہے.
बस पहला इश्काल इस तरीके से बरतरफ कर देते हैं। दूसरा इश्काल बरतरफ हो जाता है, कहते हैं दूसरा इश्काल ये था कि एक चीज पर दो मकूले सिद्ध कर रहे हैं, हमने आके साबित कर दिया है कि एक ही चीज है और एक ही मकूला सिद्ध कर रहा है। वो कौन सा मकूला है? वो खारिज वाला मकूला है। कैफ उसके ऊपर इतलाक ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कैफ हकीकतन सिद्ध करता है उस चीज पर जो वजूद खारजी रखता हो, और इल्म जो है वो वजूद खारजी नहीं रखता, ये वजूद ज़हनी रखता है। बस इस एतबार से वहां पर कैफ का इतलाक नहीं होता, फकत मकूला खारजी का इतलाक होता है। अब वो मकूला खारजी चाहे जोहर हो या गैर जोहर हो, वो वाला उस पर सिद्ध करेगा। बस एक चीज है, एक मकूला है और मुश्किल पेश नहीं आती। देखें इस बारे में बढ़ते हैं, फिर इसको नक़द करते हैं। वबिहाजा, जब ये बयान कर दिया कि इल्म पर कैफ का इतलाक नहीं होता और जो सूरत ज़हनिया है उस पर मकूला खारजी सिद्ध करता है, तो वबिहाजा यंतफ़िउ इश्काल इंदिराजिल मकूलातिल उखर तहतल कैफ। तो कहते हैं अब इस जवाब के जरिए मुंदफ़े हो जाता है वो इश्काल के क्या था कि दूसरे मकूलात मुंदरिज होते हैं कैफ के तहत, यानी जोहर खारिज में जब जोहर है, जब ये माहियत ज़हन में आती है तो कहां जाती है? कैफ, उसके ऊपर कैफ का इतलाक होता है, कैफ के तहत मुंदरिज हो जाती है। कहते हैं इसके साथ जवाब दिया जा सकता है। कैसे दिए गए? वो जवाब बयान कर दिया है कि वहां जब इश्काल था एक चीज पर दो मकूलों का सिद्ध करना, लेकिन हमारे जवाब में है एक चीज और एक ही मकूला है, पर इश्काल वारिद नहीं होता। अम्मा इश्काल कौन शैइन वाहिदिन जौहरन व अरज़न मआन, लेकिन ये कहना, ये इश्काल करना कि एक चीज पर जो है जौहर और अरज हर दो सिद्ध कर रहे हैं, फल जवाब अन्हु मा तक़द्दम, तो जवाब हम इसका बयान कर चुके हैं। क्या है कि अन्ना मफ़हूमल अरज़े अरज़ुन आमुन शामिलुन लिल मक़ूलात तिस्आ अल अरज़िया, के मफ़हूम अरज़ खुद क्या है? अरज़ आम है कि जो शामिल है उन मक़ूलात तिस्आ को जो मक़ूलात अरज़िया शुमार होते हैं, यानी वही जो ऐन है, मता है, कैफ है, जदा है, अन यफ़अल, अन यनफ़अल, ये सारे मक़ूलात इनको शामिल है ये मफ़हूम आम। और इसको भी शामिल है वलिल जौहर ज़हनी, और वो जौहर जो ज़हन में आ जाता है उसको भी ये मफ़हूम अरज़ क्या है? शामिल है। चूंकि मफ़हूम जौहर जब ज़हन में आ जाता है, जौहर जब ज़हन में आ जाता है तो मुत्तकी हो जाता है ज़हन के साथ, बस उसके ऊपर मफ़हूम अरज़ की तारीफ सिद्ध करती है। वला इश्काल फीहे, बस कोई इश्काल वारिद नहीं होता। ये पहले हमने चूंकि तोज़ी दे दिया था, इसको ज्यादा वज़ाहत की जरूरत नहीं है। ये था मौक़िक़ दवानी का जवाब। वाफी है अल्लामा फिर इसके ऊपर एतराज करते हैं। पहला एतराज जो अल्लामा यहां पर बयान करते हैं वो ये कि ये जो आप कहते हैं कि इल्म को हुक्मा ने कैफ़े नफसानी कहा है तसामुहान, ये आपने कहां से ले लिया है? आप उलमा व फलासफा की किताबों की तरफ रुजू करें तो सराहत मौजूद है कि वो इल्म को कैफ़े नफसानी हकीकतन मानते हैं। बस आपने जो ये इद्दा किया कि वो तसामुहन कहते हैं, ये इद्दा आपका बेदून दलील है, ये इद्दा आपका काबिल कबूल नहीं है। एक इश्काल। दूसरा इश्काल क्या कहा मौक़िक़ दव्वानी ने कि माहियत जौहरी मसलन इंसान, जब इसके ऊपर जौहर का इतलाक हो रहा है खारिज में, ये माहियत जौहरिया जब ज़हन में आती है तो इसके ऊपर यही जौहर ही इतलाक करेगा जो कि खारिज में उस पर इतलाक कर रहा था। अल्लामा यहीं पर इश्काल करते हैं, कहते हैं कि ये तलाजुम आपने कहां से निकाल लिया कि जौहर का इतलाक जिसके ऊपर होगा तो जौहर के आसार भी वो रखता होगा। दो चीजें हैं ये, एक मफहूम का सिद्क करना है और दूसरा ये कि वो मिस्दाक इस मफहूम के आसार भी रखता हो। दोनों को साबित करना पड़ेगा आपको। आप तलाजुम नहीं निकाल सकते। अगर कहीं मसलन मफहूम इंसान या मफहूम जौहर किसी पर सिद्क कर रहा है तो वो हतमन क्या है, उसके आसार भी रखता होगा। मसलन
इस वक्त आपने आग का तसव्वुर किया हुआ है, आपके उस तसव्वुर के ऊपर नार का इतलाक होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? आप कह सकते हैं कि जो सूरत मैंने तसव्वुर की है वो क्या है? आग की है, वो आग कहलाती है जिस सूरत को मैंने तसव्वुर किया है। अब आया ये जो अन्नार का, आग का इतलाक आपकी सूरत ज़हनिया के ऊपर हो रहा है, इसका लाजमा यह है कि वो आग के आसार भी रखे? नहीं, लाजमा नहीं, क्योंकि अगर इसका लाजमा ये होता फिर आपका ज़हन जलना चाहिए था, हालांकि वो आसार नहीं रखता। बस मफहूम का एक चीज पर इतलाक करना ये लाजमा नहीं रखता इस बात से कि उस मफहूम के हतमन आसार भी वो मिसदाक रखता हो। मौक़िफ़ दव्वानी ये नतीजा लेना चाहते थे कि क्योंकि माहियत जौहरिया के ऊपर, मसलन इंसान के ऊपर खारिज में जौहर का इतलाक हो रहा है और वो आसार रखता है जौहर के, ये माहियत जब ज़हन के अंदर आएगी तो उसके ऊपर जौहर का इतलाक होगा और आसार रखेगी किसके? जौहर के। हमारा इश्काल यहीं पर है। आपको किसने कहा कि ज़हन में अगर जौहर का इतलाक होगा तो वो आसार जौहरिया रखेगा? ये नहीं हो सकता। इसकी थोड़ी तोज़ी की जरूरत है कि मुल्ला सदरा के इबारत में इसको ज्यादा तोज़ी दूंगा। अभी फकत इतनी तोज़ी काफी है इस इबारत को तस्दीक करने में। वाफ़ी ये अन्ना मुजर्रद सिद्क़ मफ़हूम मक़ूलतिन मिनल मक़ूलात अला शैइन ला यूजिबु इंदिराजहु तहतहा। अल्लामा फरमाते हैं कि किसी चीज पर एक मक़ूले का मफ़हूम सिद्क़ कर जाना ये मूजिब नहीं बनता कि वो शय मुंदरिज है तहतल मक़ूला, उसी मक़ूले के तहत दाखिल है। मुंदरिज, इंदिराज अभी वजाहत होगी उसकी। इंदिराज यानी जो आसार रखता हो, यानी फकत मफ़हूम मक़ूला का सिद्क़ कर जाना मूजिब नहीं बनता कि वो चीज आसार मक़ूला भी रखता हो। कमा तजीउल इशारतु इलैहि के अभी उसकी तरफ इशारा होगा। एक इश्काल अला अन्न कलामहुम सरीहुन फी कौनिल इल्मिल हुसूली कैफन नफ्सानिया। हुकमा का कलाम सराहत रखता है कि इल्म हुसूली यानी वो मफहूम जो हमारे ज़हन के अंदर आता है वो कैफ नफ्सानी है हकीकतन, दाखिलन तहता मक़ूलतिल कैफ हकीकतन मिन गैर मुसामहतिन। मक़ूला कैफ के साथ दाखिल होता है और इसके अंदर कोई तसामु नहीं है और हकीकतन है। बस ये दो इद्दा किए थे मौक़िफ़ दव्वानी ने और दोनों इद्दा बातिल हैं। बात वाज़ेह हुई है। और वो जो तोज़ी मैंने खारिज में आपको अर्ज की थी जो किताब में मौजूद नहीं है उसको भी नक़्द कर देते हैं ताकि मतलब जो है वो नाक़िस ना रहे। किन्होंने? मौक़िफ़ दव्वानी की तो दलील तो जिक्र कर दिया ना कि मौक़िफ़ दव्वानी कहते हैं इल्म को कैफ नहीं कह सकते क्योंकि असरार तो नहीं वाज़ेह की, असरार तो कोई नहीं इल्म के, इल्म के आसार हैं। अभी यही इतराज करना है इनके ऊपर कि इन्होंने कहा कि चूंकि कैफ किस्म है किसकी? वजूद खारजी की। इल्म वजूद खारजी नहीं रखता, दुरुस्त है। बस जब वजूद खारजी नहीं रखता तो कैफ भी उसको हकीकतन नहीं कह सकते। मौक़िफ़ दव्वानी ने इतनी बात की है, दुरुस्त है। अभी इसको रद्द करते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि किसने कहा है कि इल्म वजूद खारजी नहीं रखता? इल्म वजूद खारजी रखता है क्योंकि इल्म की दो हैसियत हैं। एक मर्तबा आप इल्म को बेउनवाने हिकायत देख रहे होते हैं, यानी आप देख रहे होते हैं कि ये मफ़हूम इंसान के जो मैंने तसव्वुर किया है वो हिकायत कर रहा है आपसे। इस हाकवियत की हैसियत को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो इसको कहा जाता है ये वजूद ज़हनी है। लेकिन अगर इसी मफ़हूम को जो मैंने तसव्वुर किया है फकत इसकी तरफ निगाह करूं, उसकी हाकवियत की तरफ निगाह न करूं, तो ये मफ़हूम नफ्स के साथ कायम है, मुत्तकी है नफ्स के साथ। और नफ्स वजूद खारजी रखता है नहीं रखता? तो जब ये मफ़हूम जुज़ नफ्स बन चुका है, कायम बिन नफ्स हो चुका है, तो ये मफ़हूम भी क्या रखता है? वजूद खारजी रखता है। बस इल्म इस वक्त के जब हम इसको कायम बिन नफ्स देखते हैं, बेदूने हिकायत देखते हैं, खुद मफ़हूम की तरफ निगाह होती है, उस वक्त इसको कहा जाता है ये इल्म है।
پس وجود ذہنی اور علم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فقط حیثیت کا فرق ہے کہ اگر آپ حاکمیت کی طرح کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے تو اس کو وجود ذہنی کا نام دے دیں گے، اور اگر آپ خود مفہوم کو نگاہ کریں گے کہ یہ قائم بالنفس ہے، اس وقت اس کو کیا ہے؟ علم کا نام دے دیں گے۔ تو یہ جو علم کی صورت میں ہے یہ قائم بالنفس ہے، نفس وجود خارجی رکھتا ہے، پس یہ مفہوم بھی کیا ہے؟ وجود خارجی رکھتا ہے۔ پس علم جب وجود خارجی پیدا کر گیا ہے تو اس وقت اس کو حقیقتاً کیف کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بس اس اعتبار سے محقق دروانی کا یہ نظریہ مکمل طور پر جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ چلیں دوبارہ سنیے گا، اس کو پوری ہو جائے گی۔ خوب، یہ تو تھے وہ جواب کہ جو مورد قبول واقع نہیں ہوئے۔ 5 جواب ذکر کیے، 5 جواب قابل قبول نہیں تھے، ان کے اندر نقص موجود تھا۔ اب یہ چھٹا جواب یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ چھٹا جواب صدر الدین شیرازی ملا صدرہ کا ہے، جو بانی حکمت صدرائی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ مورد قبول واقع ہوا ہے اس وجود ذہنی کے اشکال کے جواب میں۔ ملا صدرہ کے جواب کو واضح کرنے کے لیے خود ملا صدرہ نے ایک مقدمہ بیان کیا ہے کہ وہ مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو جواب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جواب یہ ہے کہ اندراج جب بھی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو کہ ماہیت انسان مندرج ہے تحت مقولت الجوہر، جوہر کے مقولے کے تحت مندرج ہے، تو یہ اندراج کہنا اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آثار جوہر انسان پر مترتب ہوتے ہیں۔ اندراج کا یہ معنی ہے، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں کہ فلانا مقول، فلانی چیز جو ہے، فلانی ماہیت جو ہے، فلانا مفہوم جو ہے، یا فلانا جو حقیقت ہے وہ مندرج ہے تحت مقولہ، تو اس کا مطلب ہے اس مقولے کے آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ اندراج جب مطلب واضح ہو گیا کہ اندراج یعنی ترتب آثار خارجیہ، ترتب آثار مقولہ، اس کو اندراج کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اندراج کب متحقق ہوگا، یعنی ایک حقیقت خارجی یا ایک حقیقت کب مقولے کے تحت مندرج ہوتی ہے۔ آیا اگر میں کہوں الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پر حتمن اور حتمن جو ہے وہ اندراج نے تحقق پیدا کر لیا ہے یا نہ ابھی کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت ہے۔ یہاں ملا صدرہ اگر فرماتے ہیں یہاں ہمیں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کے حمل ہیں، ایک حمل اولی ہے اور دوسرا حمل شائع ہے۔ حمل اولی اس حمل کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر محمول اور موضوع کے درمیان اتحاد مفہومی پایا جاتا ہو، یعنی مفہوم موضوع اور مفہوم محمول دونوں ایک جیسے ہوں، عینیت رکھتے ہوں، جیسا کہ الانسان حیوان ناطق، یہاں پر مفہوم انسان اور مفہوم حیوان ناطق دونوں آپس میں عینیت رکھتے ہیں، آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے ان کے درمیان۔ پس جہاں پر بھی اتحاد مفہومی پایا جائے اس کو حمل اولی کہا جاتا ہے۔ دوسری تعبیر کے ساتھ سمجھاتا ہوں، یہ تعبیر بھی ذہن میں رکھیں۔ حمل اولی کے اندر محمول موضوع کی وضاحت کرتا ہے، انتہائی دقت کرنی ہے یہ ان تعبیروں کے اندر۔ حمل اولی میں محمول موضوع کی وضاحت کرتا ہے،
जैसा कि हमने कहा अल इंसानो हयावानुन नातिक, इंसान मौजू है, हैवान नातिक महमूल है। तो अब यहां पर हमले अव्वली है। क्या मतलब हमले अव्वली है? यानी हैवान नातिक मफहूम इंसान की वजाहत कर रहा है, बता रहा है कि इंसान की माहियत किन अज्जा से तश्कील पाई है। बस हमले अव्वली में महमूल तोजी देता है किसकी? मौजू की। ये हमले अव्वली हो गया। बस हमले अव्वली में दो किस्म के हम खसूसियत एक ही है, फकत तोजी देने के लिए तफकीक कर रहा हूं कि दो किस्म की खसूसियत हैं। एक, हमले अव्वली में इत्तिहाद मफहूमी पाया जाता है। दो, हमले अव्वली में महमूल मौजू के बारे में तोजी दे रहा होता है, वजाहत कर रहा होता है उसकी। यह हमले अव्वली है। हमले शाए सनाई किसे कहते हैं? हमले शाए सनाई यानी जहां पर मौजू और महमूल के दरमियान इत्तिहाद वजूदी पाया जाता हो और मुगायरत मफहूमी पाई जाती हो, यानी मफहूम में एक दूसरे के मुगायर हों, एक दूसरे से जुदा हों, लेकिन वजूद में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों। जैसा कि अल इंसानो कातिबुन, मफहूम इंसान गैर अज मफहूम कातिब है, दोनों के मफहूम जुदा जुदा हैं। लेकिन अगर हम मिस्दाक खारजी के एतबार से देखें तो एक ही मिस्दाक के अंदर वो मौजूद हैं, वही कातिब है और वही इंसान है। बस हमले शाए सनाई के अंदर इत्तिहाद वजूदी मौजूद होता है। दूसरी ताबीर, हमले शाए सनाई में यह बयान किया जाता है कि मौजू महमूल के मसादीक में से है। हमले अव्वली में क्या करते थे? महमूल मौजू की वजाहत कर रहा होता था, लेकिन हमले शाए सनाई के अंदर हम ये बयान करना चाहते हैं कि मौजू मिस्दाक है, फर्द है किसका? महमूल का, यानी महमूल के तहत मुंदरिज है, महमूल के आसार मुतरत्तिब होंगे इस मौजू के ऊपर। अगर हम कहते हैं कि जैदुन इंसानुन, तो ये कहना चाहते हैं कि जैद किसका फर्द है? इंसान का, यानी जैद मुंदरिज है इंसान के तहत, इंसान के आसार इसके ऊपर मुतरत्तिब होंगे। जैद मिस्दाक है इंसान का। यह हमले शाए सनाई की खसूसियत है। बस इसकी भी दो खसूसियत हो गई, दो ताबीरें हो गई। हमले शाए सनाई इत्तिहाद वजूदी रखता है और मुगायरत मफहूमी रखता है, और दूसरी ताबीर इसके बारे में कि हमले शाए सनाई में यह बयान किया जाता है कि मौजू फर्द है, मिस्दाक है किसका? महमूल का। मौजू के ऊपर आसार मुतरत्तिब होंगे महमूल के। बस इस एतबार से उसको कहा जाता है कि यह हमले शाए सनाई है। जब हमले अव्वली और हमले शाए सनाई वाज़े हो गया, अब आके देखते हैं कि आया जहां पर भी एक मफहूम किसी चीज पर सिद्क करे, आया वहां ये कह सकते हैं कि वहां पर उस मफहूम के आसार मुतरत्तिब होंगे? नहीं हो कह सकते। मसलन जिस तरह की मिसाल दी थी आपको कि आपने नार की सूरत को तसव्वुर किया है, उसके ऊपर नार का इतलाक होता है, आप कह सकते हैं कि ये नार है मेरे जहन में जो है, लेकिन उसको जो आप नार कह रहे हैं वो बिल हमलिल अव्वली कह रहे हैं, ना बिल हमलिल शाए। बस चूंकि आपकी सूरत ज़हनिया नार है बिल हमलिल अव्वली, लिहाजा इसके ऊपर आसार मुतरत्तिब नहीं होंगे। अगर ये मफहूम नार किसी के ऊपर सिद्क कर जाए बिल हमलिल शाए, वहां पर आसार मुतरत्तिब होंगे, वहां पर इंदिराज तहक़्क़ुक़ पैदा करेगा। बात वाज़ेह है? बस अगर जहां तोज़ी हो रही है हमले अव्वली के अंदर, अब देखें इश्काल की तरफ आते हैं। वजूद ज़हनी के ऊपर इश्काल क्या था? वजूद ज़हनी पर इश्काल यह था कि जो माहियत खारिज में है, अगर वो जौहरी है,
اور آپ کا ادعا یہ ہے کہ بعین ہی وہی ماہیت ذہن کے اندر آتی ہے، درست؟ تو وہ تو خارج میں کیا تھی؟ جوہر تھی، تو عینیت اس وقت ذہن اور خارج کے اندر تحقق پیدا کرے گی کہ جب ذہن میں آنے والی ماہیت کے اوپر بھی کس کا اطلاق ہو؟ جوہر کا اطلاق ہو۔ بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہاں پر اشکال وارد ہوا، ایک طرف سے علم ہے، کیف ہے، اور ایک طرف سے عینیت ہے خارج کے ساتھ، پس جوہر ہے۔ پس یہاں پر کیف اور جوہر دو مقولے جمع ہو گئے ہیں۔ ملا صدرہ آ کر کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ یہ علم ہے اور کیف ہے، اور کیف کے آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں، اس میں لا شک ولا ریب۔ بات ہماری کہاں ہے؟ یہ جو ماہیت ذہنیہ ہے، اس پر جو جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے، آیا جوہر کا اطلاق ہونا اندراج کا سبب بن رہا ہے یہاں پر یا نہیں بن رہا؟ اندراج کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ماہیت انسان جو کہ ذہن میں آئی ہے، اس کو اگر جوہر کہہ رہے ہیں تو وہ بالحمل الاولی کہہ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماہیت انسان کی اگر تعریف کرنا چاہیں تو اس کے اندر جوہر اخذ ہے، بالحمل الاولی جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ پس جب بالحمل الاولی ماہیت ذہنیہ پر اطلاق ہو رہا ہے جوہر کا، پس یہ ماہیت انسانی جو ذہن کے اندر موجود ہے وہ آثار جوہریہ نہیں رکھے گی۔ پس جب آثار مقولہ جوہر موجود ہی نہیں ہے ذہن کے اندر تو ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہوگی۔ اشکال تب وارد ہوتا کہ جب ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہو۔ یہاں پر درست ہے کہ دو مقولے صدق کر رہے ہیں، لیکن ایک مقولے کے تحت مندرج ہے، دوسرے مقولے صدق کر رہا ہے، دوسرے مقولے کے اندر اندراج نہیں پایا جا رہا، یعنی علم مقولہ تحت کے تحت مندرج ہے، لیکن یہی صورت ذہنیہ پر جوہر کا اطلاق تو ہو رہا ہے، لیکن یہ مقولہ تحت کے تحت مقولہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہے۔ پس ایک جگہ پر صدق تو ہے، اندراج نہیں ہے، اور دوسرے مقولے کے اندر اندراج پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے۔ پس اندراج کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مفہوم مقولہ صدق کرے اس کے اوپر، اور دوسرا آثار مقولہ مترتب ہو اس کے مصداق کے اوپر، تب اندراج متحقق ہوگا۔ فقط مفہوم کا اطلاق کر جانا کسی چیز کے اوپر یہ اندراج کا سبب نہیں بنے گا۔ پس درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ جو ماہیت ہمارے ذہن کے اندر آ رہی ہے اس پر جوہر بھی اطلاق کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیف بھی اطلاق کر رہا ہے، لیکن وہ ماہیت ذہنیہ مندرج ہے مقولہ کیف کے تحت، لیکن مقولہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہے۔ دوسری تعبیر اس جواب کی، ملا صدرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صورت ذہنیہ، دقت کرنی ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے ارسطو اور افلاطون ان کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے اپنے اکیڈمی کے باہر، مدرسے کے باہر ایک پٹی لگا کر رکھی ہوتی تھی کہ اس کے اندر داخلہ اس کو ملے گا کہ جو ریاضی میں ماہر ہوگا، کیونکہ وہ فلسفہ پڑھاتے تھے، تو فلسفہ پڑھنے کے لیے بزرگان کہتے ہیں کہ ریاضی میں ماہر ہونا چاہیے، کیونکہ ریاضی جو ہے وہ ناقص مجرد ہے، یعنی اس کا محتوا تو مجرد ہے لیکن اس کو سمجھایا مادیات کے ذریعے جاتا ہے۔ پس ریاضی کے ذریعے انسان کا ذہن تجرد کے قریب ہوتا ہے، تو جب انسان ورزش کر لیتا ہے مادیات سے دور ہونے کی، تو پھر جب فلسفے میں وارد ہوتا ہے تو اس کو مطالب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن آج کل کے حوصلے میں مثلا ریاضی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا ڈائریکٹ مجردات میں وارد ہو جاتے ہیں، تو لہذا سمجھانے میں پھر اتنا ہی زور لگتا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے کہ ایک مطلب کو اس تک پہنچائیں جا کر۔ مطالب کہتے ہیں، شیخ مطہری کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں فلسفے میں مشکل فقط تصور کی ہے، جو انسان تصور کر گیا تصدیق خود بخود کر دے گا، فلسفہ تصدیقاً مشکل نہیں ہے،
فلسفہ کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ اس کو تصور کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم گھرے ہوئے مادیات میں ہیں، فلسفہ ہمیں لے کے جاتا ہے تجردات کی طرف، تو مادیات سے دور ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بس مطالب تھوڑے مشکل لگتے ہیں فہم کے اندر۔ جب تک دسیوں مثالیں نہ دی جائیں اس وقت تک مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور لہذا مطلب جو ہے وہ سنگین لگتا ہے، لیکن جیسے ہی تصور کر لیتا ہے فوراً تصدیق کر دیتا ہے کہ نہیں مطلب درست ہے، اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال ایک اور تعبیر کے ساتھ میں ملا صدرہ کا جواب جو ہے وہ بیان کرتا ہوں اور مطلب کو ختم کرتے ہیں۔ ملا صدرہ یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ماہیت موجود ہے اس پر دو مقولے صدق کرتے ہیں، ایک مقولہ کیف ہے اور ایک مقولہ جوہر ہے۔ مثال کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، والا ضروری نہیں ہے کہ مقولہ جوہر ہو، مقولہ کم ہو سکتا ہے، مقولہ کیف ہو سکتا ہے، مقولہ متا ہو سکتا ہے، مثال کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مقولہ جوہر بھی اس پر صدق کر رہا ہے۔ مثلا ہم نے ماہیت انسان کو درک کیا، اس ماہیت انسان کے اوپر جوہر بھی صدق کر رہا ہے کہ یہ جوہر ہے، اور اس کے اوپر کیف نفسانی کا بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں درست ہے کہ اس مفہوم ذہنی، اس ماہیت ذہنی، اس ماہیت انسان کے جو میرے ذہن میں آیا دو مقولے صدق کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہیت انسان جو کہ میرے ذہن میں ہے اس پر مقولہ کیف صدق کر رہا ہے بالحمل شائع، اور مقولہ جوہر صدق کر رہا ہے بالحمل لا۔ مشکل تب پیش آتی کہ جب دونوں مقولے ایک حمل کے ساتھ صدق کر رہے ہوتے، لیکن یہاں پر کیف نفسانی ہے بالحمل شائع اور جوہر ہے بالحمل الاولی، پس جب حامل آپس میں متفاوت ہو گئے تو تناقض نہیں ہے، پس محال بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مفہوم اس پر ایک مقولہ صدق کرے حمل اولی کے اعتبار سے اور ایک مقولہ صدق کرے بالحمل شائع کے اعتبار سے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ملا صدرہ کا جواب تھا کہ جو مورد قبول حکماء قرار پایا۔ چند عبارتیں پڑھ لیتے ہیں، مکمل پھر اس کو بعد میں کریں گے، فقط تاکہ جو مطلب بیان ہوا تھوڑا سا اس کو وضاحت کر سکیں۔ وَمِنْهَا ملا صدر ما ذکرہ صدر المتألہین فی کتبہ، ایک جواب صدر المتألہین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْفَرْقُ فِي إِيجَابِ الْاندِرَاجِ بَيْنَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْحَمْلِ الشَّائِعِ، کہ ملا صدرہ نے فرق بیان کیا ہے کہ اندراج اس وقت واجب ہو، اندراج کا ایجاب فرق رکھتا ہے، حمل اولی اور حمل شائع کے درمیان فرق رکھتا ہے۔ کیسے فرق رکھتا ہے؟ فَالثَّانِي يُوجِبُهُ، حمل شائع اگر ہو تو اندراج کا موجب بنتا ہے دون الاول، لیکن اگر حمل اولی ہو تو اندراج کا موجب نہیں بنتا۔ اس کی توضیح جو ہے وہ بیان کر دی ہے، تطبیق انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔